ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب، معصوم اور چھوٹے خوبصورت بچوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے، اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کے رخسار، پیشانی یا ٹھوڑی پر کالا ٹکا لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ اور نظر بد سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، نظر لگ جانا حقیقت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، العین حق، کہ نظر انسان کی دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اتنا تک بھی فرمایا ہے کہ جب نظر لگ جائے تو چلتے پھرتے اونٹ کو وہ نظر جو ہے انسان کی، وہ اس کو ہنڈیاں میں لے آتی ہے، یعنی وہ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پھر وہ پکا کر کھایا جاتا ہے۔ بہرحال تو نظر انسان کی لگ جاتی ہے، اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ آگے میں آپ کو واقعہ بھی بیان کرتا ہوں۔ باقی رہی یہ بات کہ بچوں کی پیشانی پر، ٹھوڑی پر یا رخسار پر نشان لگا دینا، کالا ٹکا لگا دینا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں بچے، شریعت مطہرہ کی نظر میں اس طرح کرنا کہ ٹکا لگا دینا رخسار وغیرہ پر، یہ بالکل جائز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ کالا ٹکا لگا دیتے تھے تاکہ بچے نظر بد سے محفوظ رہیں، اور لیکن اس میں مؤثر حقیقی اس کو نہ سمجھا جائے، یہ عقیدہ نہ بنا لیا جائے کہ بچوں کو ٹکا لگا دیں گے تو نظر بد سے محفوظ رہیں گے، اور اگر ٹکا نہیں لگایا تو نظر بد سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تو اس کو عقیدہ نہ بنا لیا جائے، لیکن اس کی گنجائش ہے۔ باقی سنن نبی داؤد میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی تھے، ایک حضرت عامر ابن ربیعہ اور دوسرے حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہل کو دیکھا، تو سہل بن حنیف ماشاءاللہ خوبصورت اور خوبصورت جسم والے تھے، تو ان کو جب دیکھا تو ان کی نظر لگ گئی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ جب زمین پر گر پڑے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، سہل ابن حنیف گر گئے ہیں اور ان کی جسم کی طاقت نکل چکی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا سر خود نہیں اٹھا سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے عامر ابن ربیعہ کو دیکھا کہ ان کی نظر جب سہل پر پڑی تو ان کی نظر پڑتے ہی وہ گر گئے اور ان کی یہ حالت ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ نے غصے میں ان کو یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ بھائی، جب تم ان کو دیکھ رہے تھے اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا، آپ نے خوبصورتی ان کی دیکھ رہے تھے، تو آپ نے ماشاءاللہ یا دوسرے الفاظ کیوں نہیں کہہ دیے، برکت کے کوئی الفاظ کہہ دیتے تاکہ وہ آپ کی نظر بد سے محفوظ ہو جاتے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن ربیعہ جن کی نظر لگی تھی ان کو حکم فرمایا کہ آپ وضو کرو۔ تو انہوں نے وضو کیا، اپنا چہرہ، بازو اور پاؤں دھوئے، اور جس پانی سے دھوئے اس پانی کو ایک برتن میں جمع کیا گیا۔ جمع کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پانی کو سہل ابن حنیف جن کو نظر لگی تھی کہ ان کے سر پر ڈال دیا جائے۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان کے سر پر ڈالا، تو ان کے سر پر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی نظر اتر گئی۔ تو یہ نسخہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جس کی نظر جس کو لگی ہے، اور معلوم بھی ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو فلاں شخص جس کی نظر لگی ہے اس سے وضو کرایا جائے، اور اس کے وضو کے پانی کو جمع کر کے جس کو نظر لگی ہے اس کے سر پر ڈال دیا جائے، اس سے نظر بد کا اثر دور ہو جائے گا۔ اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ نظر کس کی لگی ہے، تو پھر جس شخص کو نظر لگی ہے اس پر جو تجربہ ہو یا جو علاج اس کا مہیا ہو وہ کر کے اس کی نظر بد کو اتارنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہاں، غیر مسلموں کے جو رواج ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہیں نظر بد کو اتارنے کے لیے، ان سے بچا جائے۔